نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور حنیف ملت، نعرہ تقدیر، نعرہ رسالت، اس خیال کے ساتھ کہ حسن اور عشق کی تفسیر الگ ہوتی ہے، صفحہ علم کی تحریر الگ ہوتی ہے، پھوٹتی رہتی ہے لفظوں سے صداقت کی مہک، حضرت علامہ مفتی اشرف کی تقریر الگ ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله محمد سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الکرم والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الموت تحفة المؤمن، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين المبين المبين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والمؤمنين والحمد لله رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، بزرگان دین کو چاہنے جاننے ماننے والوں، سرکار حنیف ملت کے دیار پربہار میں اپنی زندگی کی سانسیں لینے والوں، سنی خوش عقیدہ جنتی مسلمانوں، بزرگوں، دوستوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی ایک انتہائی مشہور و معروف مبارک و مسعود آیت کریمہ کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو آپ حضرات کو مشرف کیا۔ اس آیت پاک کا تعلق ایصال ثواب سے ہے۔ ایصال ثواب کا معنی مفہوم اور مطلب ہی ہوتا ہے ثواب پہنچانا۔ نیکی آپ کیجئے، ثواب کسی دوسرے کو پہنچائیے۔ قرآن کی تلاوت آپ کیجئے، ثواب کسی درود کا سوز و ساز ہو جائے۔ ذرا پھر سے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں محبت بھرے انداز میں صلاۃ و سلام کی ڈالی پیش کری اور مچل کو پڑھی۔ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چند مصروں کے ذریعے میں اپنی تقریر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ منبر نور پہ ذوی الاحترام علماء کرام بیٹھے ہیں، جلوہ فگن ہے، جلوہ نما ہے، تشریف فرما ہے، براجمان ہے۔ ان سارے علماء کرام کی مقدس دعاؤں کی چادر کو اپنے سر کا شامیانہ بنا کر آپ کی بارگاہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خصوصیت کے ساتھ آج کی اس محفل و مجلس کے قائد، عالم نبیل، فاضل جلیل، محب گرامی وقار حضرت مولانا عرفان رضا صاحب قبلہ، جو بڑی اچھی نقابت بھی کرتے ہیں، بڑی اچھی خطابت بھی کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو موہنے کا فن بھی رکھتے ہیں، اور مکمل تمام تر علماء کرام جو منبر نور پہ جلوہ بار ہے، نمونہ سلاف، پیکر اخلاص حضرت علامہ مفتی ہاشم القادری صاحب قبلہ مصباحی، اور تمام تر مقدس علماء کرام کی دعاؤں کو اپنے سر کا صحرا بناتے ہوئے آپ کی بارگاہ تک پہنچنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ میرا ساتھ دیجئے، میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں۔ آپ میرا خیال کیجئے، میں آپ کا خیال کر رہا ہوں، کیونکہ میں بارہا کہا کرتا ہوں، نہ خود میں جمال رکھتا ہوں، نہ خود میں کمال رکھتا ہوں، جو میرا خیال رکھتا ہے میں اس کا خیال رکھتا ہوں۔ آپ میرا خیال کرے سبحان اللہ کہہ کے، آپ میرا خیال کرے الحمدللہ کہہ کے، آپ میرا خیال کرے ماشاءاللہ کہہ کے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قیمتی باتیں کر کے آپ حضرات کا خیال یہ ناچیز کرے گا۔ میں آپ تک پہنچنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، ہماری ہمت بڑھائیے، اور بلند آواز سے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ میں چند شعروں کے ذریعے چند مصروں کے ذریعے آپ کی بارگاہ تک پہنچنا کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جو دل میں گنبد خضرا کا نقشہ لے کے
شاعر اسلام حضرت روشن ویشالوی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں نعت و منقبت کے اشعار پیش کر کے نعت اور ہدیہ تشکر ہدیہ کے طور پر کچھ اشعار پیش کر کے آپ حضرات کے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرمایا. ایک اور اچھی آواز، خوبصورت آواز، باکمال آواز اور شیرینی بھری آواز شاعر اسلام حضرت قیصر ویشالوی صاحب کی آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے. میں آپ کی بارگاہ تک پہنچ رہا ہوں، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. جو دل میں گنبد خضرا کا نقشہ لے کے بیٹھے ہیں، جو دل میں گنبد خضرا کا جلوہ لے کے بیٹھے ہیں، وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے ہیں. اور مہکتی انہوں نے مجھے نوازا، ان کا نام ہو گیا، مجھ کو ہی خوشی کے دھیرے دھیرے میرا کام ہو گیا. جو دل میں گنبد خضرا کا جلوہ لے کے بیٹھے ہیں، وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے ہیں، اور مہکتی ہی رہیں گی ان کی نسلیں روز محشر تک. مہکتی ہی رہیں گی ان کی نسلیں روز محشر تک. محمد مصطفیٰ کا جو پسینہ لے کے بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور حنیف ملت حضرت علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں وہ شعر پیش کرنے جا رہا ہوں جن کو سن کر تمام لوگوں کو حضور تاج الشریعہ کا جلوہ یاد آ جا رہا ہے. کس کو پیار نہیں تاج الشریعہ کی ذات بابرکات سے؟ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ حضور تاج الشریعہ کی نماز اور سبوں نے اپنے دامن میں دارین کی سعادتوں کو سمیٹا تھا. آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہو کر کے سنیے، طبیعت میں چل جائے گی. آپ علماء کرام کو نوازی رہے ہیں، انشاءاللہ یہ سن کر کے مزید توجہ. جو دل میں گنبد خضرا کا جلوہ لے کے بیٹھے ہیں، وہ اپنی آنکھ میں جنت کا نقشہ لے کے بیٹھے ہیں، مہکتی ہی رہیں گی ان کی نسلیں روز محشر تک. محمد مصطفیٰ کا جو پسینہ لے کے بیٹھے ہیں، جو ان کو دیکھ لے فوراً خدا کی یاد آ جائے. جو ان کو دیکھ لے فوراً خدا کی یاد آ جائے. ارے جو ان کو دیکھ لے فوراً خدا کی یاد آ جائے. میرے تاج الشریعہ ایسا چہرہ لے کے بیٹھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا ساغر فیض کا دریا. نعرہ تکبیر، نعرہ. حقیقت میں انقلاب جہاں تعلیم سے انقلاب پیدا ہوتا ہے، وہاں جلسے سے بھی انقلاب پیدا ہوتا ہے. یہ جلسے کے انقلاب کا نتیجہ ہے کہ حلقوری میں ایک شاندار مسجد کی تعمیر ہو گئی. وہاں بھی جب مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا تھا نئے سرے سے، تو جلسہ کیا گیا. لیکن جنیم بھائی دن میں ہم لوگ بھی اس محفل میں پہنچے تھے اور بیٹھے تھے. ارے جلسے سے انقلاب کیسے نہیں پیدا ہوتا ہے؟ قرآن کی باتیں جلسے میں بتائی جاتی ہے، حدیث کی باتیں جلسے میں بتائی جاتی ہے، دین و سنیت کی باتیں جلسے میں بتائی جاتی ہے، تحفظ شریعت کی باتیں جلسے میں بتائی جاتی ہے. ہاں، شرط یہ ہے کہ آدمی اس پر عمل کر لے. شرط یہ ہے کہ آدمی اس کو اپنی زندگی میں لے آئے. شرط یہ ہے کہ آدمی ان باتوں کا دامن تھام لے. شرط یہ ہے کہ آدمی انہیں گلے سے لگا لے. شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھال لے. جو انسان زندگی کو شریعت و طریقت اور دین و سنیت کے سانچے میں جلسے سے پیغام لے کر جائے گا، اپنی زندگی کو ڈھالے گا، وہ یہاں بھی کامیاب رہے گا، قبر میں بھی کامیاب رہے گا، اور قیامت کے دن بھی کامیاب رہے گا. ہوتا ہے، اور جب تک جلسے شرعی طور پر ہوتے رہیں گے پیدا ہوتا رہے گا. یہ جلسے کے انقلاب کا نتیجہ ہی ہے کہ علماء کرام کو آج موٹر سائیکل اور کار پہ چلنے کا موقع ملا. جی ہاں، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انقلاب کیسے نہیں پیدا ہوتا ہے؟ جلسے میں تو اللہ کا ذکر بیان کیا جاتا ہے. کہ اللہ کے ذکر سے انقلاب پیدا نہیں ہوتا. رسول کی نعتیں پڑھی جاتی ہے، کیا رسول پاک کی نعت سے انقلاب پیدا نہیں ہوتا؟ قرآن کی باتیں بتائی جاتی ہے، کیا قرآن پاک کی باتوں سے انقلاب پیدا نہیں ہوتا؟ مصطفیٰ کا فرمان سنایا جاتا ہے، کیا مصطفیٰ کے فرمان سے انقلاب پیدا نہیں ہوتا؟ شریعت پر عمل کرانے کا ڈھنگ، طریقہ اور سلیقہ سکھایا جاتا ہے،
کا شریعت پر عمل کرانے کا ڈھنگ بتا کر کے انقلاب پیدا نہیں ہوتا. ہمارا ایمان بولتا ہے جس طرح دین کی تمام باتوں سے انقلاب پیدا ہوتا ہے اسی طرح جلسوں میں آ کر کے آدمی عقیدت سے مصطفیٰ کی باتیں سنے اس پر عمل کرے تو دنیا میں اس کا بیڑا پار ہوگا. قیامت کے دن وہ جنت کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور حنیف ملت حضرت علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. کو کم کر دیئے بس کی آواز کو لیے بیس بالکل بند کر دیئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آؤ ذرا اپنے ذہن و دماغ کو میرے حوالے کر دو. ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. سبحان اللہ کہنے کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ کہنے کو قبول فرمائے. عقیدت و محبت سے اللہ اور اس کے پیارے رسول کے نام کا نعرہ لگانے کو قبول فرمائے. یا رسول اللہ کہیے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں پیدا فرمائے گا. یا رسول اللہ کہیے اللہ زندگی بندگی کا شعور دے گا. یا رسول اللہ کہیے اللہ عبادت کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے طریقے پہ چلائے گا. یا رسول اللہ کہیے اللہ اپنے پیارے نبی کی رحمتوں سے آپ کو مالا مال کرے گا کیونکہ صدیق اکبر نے کہا ہے یا رسول اللہ, فاروق اعظم نے کہا ہے یا رسول اللہ, عثمان غنی کا نعرہ یا رسول اللہ, مولا علی کا نعرہ یا رسول اللہ, حضرت بلال کا نعرہ یا رسول اللہ, حضرت طلحہ زبیر کا نعرہ یا رسول اللہ, حضرت امام مالک کا نعرہ یا رسول اللہ, حضرت امام اعظم کا نعرہ یا رسول اللہ, حضرت امام محمد کا نعرہ یا رسول اللہ, حضرت امام احمد بن حنبل کا نعرہ یا رسول اللہ, حضرت امام شافعی کا نعرہ یا رسول اللہ. ذرا اور نیچے پلٹ کر آئیے, آپ کو کہنا پڑے گا بغداد میں غوث اعظم کا نعرہ یا رسول اللہ, اجمیر میں غریب نواز کا نعرہ یا رسول اللہ, کابر میں کلیر میں صابر پاک کا نعرہ یا رسول اللہ, مہرونی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نعرہ یا رسول اللہ, نظام الدین میں محبوب الہی کا نعرہ یا رسول اللہ, بریلی میں سنیت کے امام کا نعرہ یا رسول اللہ. اپنے روزہ گری کی سرزمین پر چلے جائیے تو آپ کو کہنا پڑے گا ہمارے گدا علی کا نعرہ یا رسول اللہ, ہمارے بہار علی کا نعرہ یا رسول اللہ, ہمارے رحم علی کا نعرہ یا رسول اللہ. اپنے علاقے میں سینہ تان کر بولیے حضرت حنیف ملت کا نعرہ یا رسول اللہ, ہم سب کے پیر و مرشد کا نعرہ یا رسول اللہ, علماء کرام کا نعرہ یا رسول اللہ, تمام عوام کا نعرہ یا رسول اللہ. اس لیے سنی کا بچہ سینہ ٹھوک کر کہتا ہے ارے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور حنیف ملت مجلس ایصال ثواب. نعرہ تکبیر. حضرات محترم آئیے مصطفیٰ جان رحمت کے ایصال ثواب پہنچانا. ہم اور آپ ان کے نام سے مرحوم کے نام سے کوئی نیکی کرتے ہیں, چاہے قرآن کی تلاوت والی نیکی ہو, چاہے سبحان اللہ کہنے والی نیکی ہو, چاہے محفل و مجلس کی نیکی ہو, چاہے درود کا نذرانہ پیش کرنے والی نیکی ہو, چاہے نعت و منقبت کے اشعار گنگنانے والی نیکی ہو, اللہ اگر قبول فرما لے ان ساری نیکیوں کا ثواب قبر میں مرحوم اور مرحوم بھی قبر میں اپنے چاہنے والوں کی طرف سے دعائے خیر کا رہتا ہے, نیکی کا انتظار کرتا رہتا ہے. حضرت امام بیہقی نے شعب الایمان میں ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتقبس ينتظر دعوتا تصله من اب او ام او اخ او صدیق له. میت بھی مرحوم بھی قبر میں اپنے چاہنے والوں کی طرف سے, اپنے جانے باپ مر گیا تو بیٹوں کی طرف سے, بیٹیوں کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, ساتھیوں کی طرف سے, اسی طرح سے پیر و مرشد کا انتقال ہو گیا, اپنے معتقدین مریدین کی طرف سے قبر میں جو ہے چاہنے والے اپنے چاہنے والوں کی طرف سے نیکی کا انتظار کرتے رہتے ہیں. حضرت امام بیہقی فرماتے ہیں آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے اور قبر میں رہتا ہے تو قبر میں رہنے والا انسان تالاب میں ڈوبنے والے انسان کی طرح ہوتا ہے. فور ایگزامپل مثال کے طور پر اگر کوئی تالاب میں نہانے کو گیا اور اس نے چھلانگ لگائی, اس کو تیرنا نہیں آ رہا ہے اور جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو اپنے پنجوں کے بل اچھل کر ہاتھوں کو اوپر کرتا ہے تاکہ کوئی بچانے والا آ جائے, میرا ہاتھ پکڑ کے باہر نکال لے, نجات دینے والا آ جائے, میری زندگی کو بچا لے, تالاب میں ڈوبنے سے مجھے محفوظ کر لے. جس طرح پانی میں ڈوبنے والا انسان اپنے کو بچانے والے انسان کا انتظار کرتا رہتا
جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جب آدمی دنیا سے قبر میں چلا جاتا ہے تو اپنے بچوں کی طرف سے، اپنی بچیوں کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے نیکی کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں جانے والا کبھی اپنے باپ کی طرف سے نیکی کا انتظار کرتا ہے، کبھی ماں کی طرف سے نیکی کا انتظار کرتا ہے، کبھی بھائیوں کی طرف سے نیکی کا انتظار کرتا ہے، کبھی دوستوں کی طرف سے نیکی کا انتظار کرتا ہے، اور وہی ماں باپ، وہی بھائی بہن اور وہی دوست لوگ جو ان کے نام سے نیکی کرتے ہیں اور پھر ان کی روح کو ثواب پہنچاتے ہیں، اللہ قبول فرماتا ہے تو قبر کے عذاب کو دور کرتا ہے اور اس کو اپنے فضل سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو لوگ بھی دنیا سے جانے کے بعد قبر میں نیکی کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ حضرت سعد بن ابو عبادہ کی حدیث مشہور ہے، اِسارے ثواب کے موقع سے بتائی جاتی ہے۔ حضرت سعد بن ابو عبادہ ہے، آپ کی امی جان کا انتقال ہو گیا، والدہ محترمہ کا انتقال پرمنار ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابو عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، نبی کریم حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور حاضر ہونے کے بعد عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ ہے قد ماتت ام سعد، اے اللہ کے پیارے رسول ہماری ماں کا انتقال ہو گیا۔ کنہوں نے کہا؟ حضرت سعد نے۔ کن سے کہا؟ رسول اللہ سے کہا۔ کن سے کہا؟ رسول اللہ سے کہا، اے اللہ کے پیارے رسول ہماری ماں کا انتقال ہو گیا۔ سرکار صحابہ کے زمانے میں سرکار موجود تھے، اس لیے صحابہ کرام سرکار سے مسئلہ پوچھنے کو جاتے تھے۔ ظاہراً میرے آقا موجود تھے، ہمارے دل میں ابھی بھی میرے آقا موجود ہے، محفوظ ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت ابھی بھی اپنے قبر میں زندہ ہے۔ بریلی کے امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنی رحمتوں سے امتی کو نواز رہے ہیں، مالا مال فرما رہے ہیں، بے مثال فرما رہے ہیں، با کمال فرما رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آئے حضرت سعد نبی کی بارگاہ میں صحابہ جا کر مسئلہ پوچھتے تھے، آج ہم کس کی بارگاہ میں جا کر پوچھتے ہیں؟ نبی کے نائبین کی بارگاہ میں جا کر پوچھتے ہیں، علماء کاملین کی بارگاہ میں جا کر پوچھتے ہیں، مفتیان اعظام کی بارگاہ میں جا کر کے پوچھتے ہیں۔ اے مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، پوچھنا چاہیے علماء کرام سے، وہ صحابہ تھے جب ان کو نبی کو دیکھنے کا من کرتا تھا، نبی کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے، نبی سے مصافحہ کرنے کا من کرتا تھا، نبی کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے، نبی کی صحبت میں بیٹھنے کا من کرتا تھا، نبی کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے، نبی سے گفتگو کرنے کا من کرتا تھا، نبی کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے۔ لیکن آج اس زمانے میں ظاہری طور پر ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے آقا تو موجود نہیں ہے، آمنہ کے لال تو موجود نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت تو موجود نہیں ہے، نبیوں کے سلطان تو موجود نہیں ہے، نبی ذیشان تو موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں مصطفیٰ ظاہری طور پر موجود تھے، اس لیے حضرت بلال کو جب جی چاہا نبی کی بارگاہ میں جا کر نبی کا دیدار کر لیا، حضرت طلحہ کو جب جی چاہا نبی کی بارگاہ میں جا کر نبی کا دیدار کر لیا، حضرت انس بن مالک کو جب جی چاہا نبی کی بارگاہ میں نبی کا دیدار کر لیا۔ آج ہمارے آقا موجود نہیں ہے، ہم کس کا دیدار کریں گے؟ ہم کس کا جلوہ دیکھیں گے؟ ہم کس کی صحبت میں بیٹھیں گے؟ ہم کس سے مصافحہ کریں گے؟ تو سنو، آج سے 1400 برس پہلے اللہ کے پیارے رسول نے ایک ضابطہ حیات متعین فرما دیا ہے۔ آقا کے حدیث کا مفہوم ہے، اے لوگو، ظاہری طور پر میں تمہارے دنیا میں تمہارے زمانے میں نہ رہوں اور تمہیں اپنے نبی سے مصافحہ کرنے کا من کرے، اپنے نبی کی صحبت میں بیٹھنے کا من کرے، اپنے نبی سے بات کرنے کا من کرے، اپنے نبی کا دیدار کرنے کا من کرے، تو تم کیا کرنا؟ نبی نے فرمایا سن، کسی عالم عمل کی صحبت میں بیٹھ جانا۔ عالم عمل کی صحبت میں بیٹھ گیا، سمجھو نبی کی صحبت میں بیٹھ گیا۔ عالم عمل سے مصافحہ کر لینا، عالم عمل سے مصافحہ کر لیا، سمجھو نبی سے مصافحہ کر لیا۔ عالم عمل کا دیدار کر لینا، سمجھو تو نے اپنے نبی کا دیدار کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور حنیف ملت حضرت علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ آقا نے فرمایا من مشى مع عالم خطبتین او اکل معه لقمتین ادخلہ اللہ جنتان۔ مجھے ابھی بھی وہ یاد ہے سفر، علی جناب نیتا مرحوم الیاس انصاری ہمارے ساتھ دھنسا ضلع میں ایک گاؤں ہے سوگانی کاس، وہاں پر لڑکی دیکھنے کو جا رہے تھے اپنے کسی لڑکے کے لیے، اور ان کے ساتھ کوئی لڑکا تھا۔
مجھے یاد نہیں لیکن ان کو ضرور یاد ہوگا جو ان کے ساتھ گیا ہوگا اور میں بھی اس سفر میں رہا ہوں گا. سوگانی کا کونین بابو تھے ان کا پوتا ہے کونین بابو وہی تھے ساتھ میں. اچھا جب جا رہے تھے اور جیسے ہی اس وقت جو ہے ادھر کا راستہ مکمل نہیں ہوا تھا, بالو والی زمین تھی, کچی سڑک تھی, اس پر چل کر کے جانا ہوتا تھا. موٹر سائیکل وہ بابو عزیز محمد کونین صلی اللہ چلا رہے تھے, ناچیز بھی اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. چلتے چلتے وہ جوان آدمی, اس کو کم اسپیڈ برداشت نہیں ہوتی تھی, کم اسپیڈ چلانا اس کے مزاج سے فاضل کی بات. جب اس کو جوش آتا تھا تو اپنی گاڑی کو میری گاڑی سے آگے کرنے کی کوشش کرتا تھا. نیتا محمد مرحوم و مغفور الیاس انصاری ان کی گاڑی پہ موجود تھے. جانتے ہیں انہوں نے کتنی باریک بات کہی. حضرت محمد الیاس مرحوم و مغفور نیتا صاحب نے اپنے پوتے کونین سے کہا, بابو عالم دین گاڑی پہ سوار ہو کر آگے آگے جا رہے ہیں, اس بات کا خیال رکھنا ان سے آگے مت بڑھنا, ورنہ تمہاری گاڑی سے دھول اڑ کر ان کے بدن پہ گر گئی تو عذاب کے حقدار ہو جاؤ گے, گستاخی ہو جائے گی, تمہیں جواب کیا دینا پڑے گا. جیسے ہی انہوں نے یہ بات کہی مجھے حضرت صدر شریعہ کا قول بہار شریعت میں یاد آ گیا. حضور صدر شریعہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی عالم دین کے ساتھ چلو تو اس بات کا خیال رکھو کہ چلنے میں تمہارا قدم ان کے قدم سے آگے نہ بڑھنے پائے, تم ان سے آگے نہ بڑھنے پاؤ, ان سے پیچھے رہو. اللہ تمہیں یہاں بھی کامیاب کرے گا, قیامت کے دن بھی کامیاب کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور حنیف ملت, جشن ایصال ثواب حضرت علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ نیتا تھے, ایک وہ سیاسی لیڈر تھے, ایک وہ ماہر فن تھے, وہ ایک پیکر اخلاص تھے جو کہتے تھے آگے مت بڑھنا ورنہ تمہاری گاڑی سے دھول اڑ کر ان کے کپڑوں پہ گر گئی تو گستاخوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا, گستاخوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا. اور آج کل کے بھی بہت سارے نیتا ہیں, آج کل کے بھی بہت سارے نیتا ہے. میں کہنا تو نہیں چاہتا, مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں, حضور صدر شریعہ نے کہا کہ جب تم چلو تو عالم دین کے قدم کے پیچھے اپنے قدم کو رکھو. عالم دین فقیر ہو پھر بھی اس کا احترام کرو, عالم دین چھوٹا ہو پھر بھی اس کا احترام. کیوں؟ اس لیے کہ عالم دین کا احترام کرنا حقیقت میں رسول اللہ کا احترام کرنا ہے. عالم دین کی تعظیم کرنا حقیقت میں رسول اللہ کی تعظیم کرنا ہے. عالم دین کی صحبت میں رہنا حقیقت میں رسول اللہ کی صحبت میں رہنا ہے. عالم دین کی سے مسافہ کرنا حقیقت میں رسول اللہ سے مسافہ کرنا ہے. ہماری بتائی جناب محمد مرحوم و مغفور الیاس انصاری نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش کا نزول فرما دے. آمین آمین. تو یہ فکر دی انہوں نے. آخری بات, حضرت صاحب بن ابو عبادہ آئے پوچھنے کے لیے, یا رسول اللہ ہم مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں. کیا پوچھو گے؟ کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے, میں اپنی ماں کے نام سے نیکی کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ آقا نے کہا جاؤ سعد تم اپنی ماں کے نام سے پانی کا انتظام کر دو. توجہ ماشاءاللہ, پانی کا انتظام کر دو. سرزمین جلیشور نگر پالکا کے بھی اوپ میئر علی جناب برادر کبیر محمد منا انصاری صاحب, اصلی نام منا ہی ہے ماشاء, اتنا شاندار, جاندار, زوردار, باوقار, پربہار, نور بار, فیض بار, ایماندار, دھماکے دار آپ کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ربانی اللہ کی ذات کو کہتے ہیں. اور فیض کا مطلب فیض ہے, اللہ اپنی ذات برکات کے تمام تر فیض برکات سے آپ کو مالا مال فرمائے. یہ بھی بیچے ہیں. اور ایک کٹارا گاؤں پالکا کے اوپنیر صاحب علی جناب محمد محمود انصاری صاحب بھی اے ماشاءاللہ. اور ہمارے محترم علی جناب عزت ماہر سیاست پہ کرے اخلاص و محبت حاجی محمد محمود عالم انصاری, تمام تر موقر علماء کرام جو منبر نور پر جلوہ بار ہے, ان کی دعاؤں کی چھاؤں میں آخری بات پہنچا دے رہا ہوں. آقا نے فرمایا ساتھ جاؤ اپنی ماں کے نام سے پانی کا انتظام کر دو. پتہ کیا چلا, آج سے 1400 برس پہلے نبی نے جو ہے میت کو ایصال ثواب کرنے کا طریقہ بتایا ہے, ایصال ثواب کرنے کا سلیقہ بتایا ہے, ایصال ثواب کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بتایا ہے. اے مسلمانوں, پتہ کیا چلا, آج جب کسی کے خاندان میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کو پانی پلانے کا بھی انتظام کرتا ہے, کھانا کھلانے کا بھی انتظام کرتا ہے, اور دیگر چیزوں کا اپنے گھر میں قرآن خوانی کا انتظام, فاتحہ خوانی کا انتظام, درود خوانی کا انتظام, محفل خوانی کا انتظام, نعت خوانی کا انتظام, کھانے اور پانی کا انتظام. نبی نے پانی کے انتظام کے بارے میں کہا تھا, گویا کہ آقا کی حدیث سے مفہوم ہو رہا ہے ارے جب پانی سے مرحوم کو
کو ثواب پہنچتا ہے تو قرآن خوانی سے ثواب کیسے نہیں پہنچے گا؟ نعت خوانی سے ثواب کیسے نہیں پہنچے گا؟ محفل خوانی سے ثواب پہنچے کیسے نہیں پہنچے گا؟ تمام نیکیوں کی وجہ سے مرحوم کو ثواب پہنچے گا، اور اللہ نے کرم فرمایا تو وہ کامیاب ہو کر یہ ہے کہ عقیدت و محبت اور حضور رسول اللہ سے اس کی روح کو ایصال ثواب کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اس محفل کو شاد کام فرمائے، کامیاب و کامراب بنائے، اور اس محفل میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات کی برسات کا نزول فرمائے۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کی گاڑی پر بریک لگا رہا ہوں اور محبتوں کے پلیٹ فارم پر لے جا کر کھڑا کر کے آپ سے رخصت نگاہ ہو جا رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں یا اللہ چند منٹوں کی گفتگو میں اگر مجھ سے بولنے میں کوئی خامی اور کمی واقع ہو گئی ہے تو یہ گنہگار سیاہکار، یہ خطاکار، یہ خاطی پاپی کمینہ انسان سارے مسلمان بھائیوں کو گواہ بنا کر علماء کرام کی موجودگی میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے۔ مولا تو میری توبہ کو قبول فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ذرا عقیدت و محبت کے ساتھ، عشق و پیار کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، تعظیم و توقیر کے ساتھ، وارفتگی شوق اور جذبہ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ذہن کو لگائیے اور چلتے چلاتے اپنا دینی، ملی، قومی، مذہبی، اسلامی، حقانی، قرآنی، عرفانی، ایمانی اور جنتی کلمہ پڑھ لیجئے۔ پڑھیے بلند آواز سے لا الہ، اور عقیدت و محبت سے اس انداز میں پڑھیے تاکہ آپ کی سستی دور ہو جائے، آپ کا چہرہ پرنور ہو جائے، آپ کے دل میں پیدا سرور ہو جائے، نعت خوانی سننے کے لیے تیار بھرپور ہو جائے، بد مذہبیت کا شیش محل چکنا چور ہو جائے، آپ کے گاؤں سے شیطان بھی بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ اس انداز میں ذرا کلمہ پڑھ لیجئے۔ پڑھیے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تحقیق زندہ ہے۔ زندہ باد پائندہ باد، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔